اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم زدنا علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اسراء جو کہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، اللہ کی توفیق سے اس کا مطالعہ ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کیا، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا، تاکہ جب ہم اس سورہ کو پڑھیں، جو کہ تاریخی حیثیت سے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں یہودیوں کی تاریخ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر لیکن جامع طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی، اور اس میں ہم ایک اسلوب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تاریخ تو ڈسکس کر رہے ہیں یہود کا، لیکن صرف گنے چنے جملوں کے اندر، کیونکہ مقصد ان کی مزید تذلیل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کو تنبیہ کرنا تھا، اور ان کی مثال کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھانا جو اسی روش پہ چل رہے تھے۔ اور یہ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، کسی گناہ گار کے اصلاح ہو، یا کسی سے غلطی سے کچھ ہو جائے، تو اس غلطی پہ، اس گناہ پہ تقریر نہیں کرتے، بلکہ جو اس کے اثرات ہوئے ہیں اس کی زندگی پہ یا دوسرے کی زندگی پہ، یا جو اس کے آؤٹ کمز ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز اس کو یا دوسروں کو بھگتنے پڑے، اس کو پیش کر کے اور پھر حل بتاتے ہیں۔ یہی جو ہے ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو اس کے گناہوں اور اس کی جو غلطیاں ہیں اس کی ڈیٹیل کو نہیں بیان کریں۔ ظاہر ہے اس کا ذکر تو آئے گا ہی آئے گا۔ اگر ایک شخص ہے، وہ چوری کرتا تھا، پکڑا گیا، بار بار جیل گیا، تو اب اس کو آپ یہ نہ کہے پہلی چوری تم نے اس وقت کی، دوسری اس وقت کی، پھر تم نے یہ چوری کیا، تم نے وہ نہیں۔ اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے سال تمہاری زندگی کے اس جیل کے اندر کٹے ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ لوگوں کے درمیان تمہارا ٹرسٹ نہیں رہا، لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت نہیں رہی۔ اب یوں کرو کہ اب اپنی تعلیم آگے بڑھاؤ، میں تمہاری مدد کروں، یا اپنے آپ کو سدھارو، اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کرو، قرآن پڑھو، اس سے تمہاری اصلاح ہوگی، اخلاقی اصلاح ہوگی، پرسنالٹی تمہاری ڈیولپ۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں، کہیں پہ منافقوں کا ذکر ہے تو نام نہیں ہے، نہ ان منافقوں کی ایک ایک قصے کا ذکر ہے، بس اوور آل ایک جو ان کے کارنامے تھے ان کا ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ سبحان اللہ، اس سورہ کے اندر ذکر تو بنی اسرائیل کا ہے،
اس کا ہے تاریخ کا، لیکن وہ تفصیل اگر کوئی خود پڑھنا چاہے سمجھنے کے لیے تو پڑھ لے. مختلف تفسیر کی کتابوں میں دی ہیں. ہم تفہیم القرآن سے پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت تفصیل سے مولانا مودودی نے 6-7 صفحوں کے اوپر پوری تفصیل دی ہے اس کی. اگر کسی کو اپنے انٹرسٹ کے لیے پڑھنا ہے تو پڑھ لے، لیکن اگر اس سے کچھ سیکھے تو پڑھے. صرف یہ جاننا کہ کیا کیا ان کی ذلتیں ہوئی، کیا کیا ان کی رسوائیاں ہوئی، کیسے کیسے ان کے کیا ان کی، اس کا فائدہ نہیں. حالانکہ مولانا نے تو اسی پوائنٹ آف ویو سے دیا کہ ان کے اندر کس قسم کا شرک اور کتنی گندی جو ہے وہ عادات پیدا ہو چکی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ زناکاری کو بھی اپنے لیے وہ کر لیا تھا، حلال کر لیا تھا، اور دین کے نام پہ. تو یہ سبحان اللہ ایک بہت ہی اہم نقطہ تھا جو میں نے مناسب سمجھا کہ شروع میں ہی آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ سورت جس حالات میں اتری تھی، یہ اس وقت تھا جب مکہ میں بہت ہی شدید مسلمانوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ تو ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، کچھ جو ہیں وہ ابھی تک اپنی مالی یا کسی بھی کمزوری کی وجہ سے مکہ میں ہی رکے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی بڑا معجزہ دیا، اسرا اور معراج کا. اور اس کے ذریعے یہ بات اللہ کے رسول کو تسلی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والوں کو تسلی دی، اور ایک تنبیہ ان کے لیے ہو گئی جو اللہ کے رسول کا انکار کر رہے تھے کہ تم غلط راستے پہ ہو. تو اس صورت میں ہم نے 2 آیتیں جن کا مطالعہ کیا تھا، اسی کو انشاءاللہ تعالی اس کا چھوٹا سا مراجعہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے وہ اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. تو ہم نے سمجھا تھا کہ اس رات کا جو سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنی جسم اور روح کے ساتھ ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان جو ہوتا ہے انہی حواس کے ساتھ ان کو یہ سفر کرایا گیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی ان کے سامنے اسکرین کھول کے جو ہے کوئی ورچوئل ٹور نہیں تھا، بلکہ یہ فزیکلی، جسمانی اور روحانی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا. اور یہ 2 حصوں پہ مشتمل تھا. ایک تو اسرا جو مکہ سے مسجد اقصی تک، اور پھر دوسرا مسجد اقصی سے 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور یہ کہ جس جگہ وہ اس کی مسجد اقصی کی یا اس علاقے کی جو ہے وہ برکت یہ ہے کہ وہ علاقہ ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کے بیچ میں ایک مقدس زمین ہے جو کہ مشترک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے ہی نبیوں کو تقریباً زیادہ تر جو نبی ہیں وہ اس علاقے کے اندر رہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور خود ابراہیم علیہ السلام سمیت. اور قدرتی طور پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بہت زرخیز اور بہت ہی برکت والا بنائے. اور اس میں جو اپنی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں، ایک تو یہ کہ 40 دن کا سفر جانے کا اور 40 دن سفر آنے کا، اور زمین سے سدرۃ المنتہا کا سفر پلک جھپکتے میں ہو گیا. اتنے تھوڑے وقت میں ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کا بستر اسی طرح گرم تھا، اور جو دروازے کی چین تھی وہ ہل رہی تھی. تو یہ یقیناً کچھ منٹوں کا سفر، منٹوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات ہی یاد تھی. اور اس کے علاوہ اس کی تصدیق جب کافروں نے کرنا چاہی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک وہ قافلہ جو شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تھا وہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتنوں اور ان سب کا بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت وہ قافلہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اتنے دن کی سفر کی مسافت باقی ہے۔ اور وہی ہوا کہ کچھ ہی اس کے بعد جو ہے وہ قافلہ وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے پوری تصدیق کی کہ کیا ایسا اور ایسا اور ایسا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ تو یہ سبحان اللہ، پہلا تو یہ مشاہدہ ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی توحید کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو دے رہے تھے، اس کی تصدیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان کے اطمینان قلب کے لیے، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے کہا پورا یقین ہے، پر ایک مشاہدے کی جو خواہش ہوتی ہے نا، وہ اس کو وہ پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چار پرندے لو اور انہیں ذبح کر دو اور آواز دو تو وہ آ جائیں گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھا کے ان کے دل کو ان کے اس مشکل ترین مشن پہ ان کے دل کو قرار دینا چاہتے تھے، استقامت دینا چاہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ پہلا تو یہ نشانی ہوئی کہ سفر اتنا چھوٹا ہو گیا کہ انسانی عقل میں آ نہیں سکتا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز کیا سبحان اللہ سے، کہ یہ وہ اللہ ہے جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، یہ وہی اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ تو اگر تو تم واقعی اپنے رب کو پہچانتے ہو تو تم اس پہ کسی قسم کا شک نہیں کرو گے، تمہاری عقل تو حیران رہ جائے گی، لیکن یہ تمہارے ایمان میں اضافے ہی کا سبب بننا چاہیے۔ پھر جو دوسری نشانی کہ آسمانوں کا سفر کیا، مختلف نبیوں سے ملے اس کے اندر، اور پھر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اسی طرح 5 نمازوں کا تحفہ، تو یہ ساری مختلف چیزیں تھیں، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد اور نشانیاں اس کے اندر، لیکن یہ چیدہ چیدہ جو ہیں اس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا، تو سب کے مشاہدہ، سب کے حالات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پورا پورا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہ اپنی پلاننگ کے مطابق ہر ایک کے معاملات کو لے کے چل رہا ہے۔ ہم اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مایوس ہو جانا چاہیے تھا اس زمانے کے اندر، جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ تکلیفیں دی جا رہی تھی، اور جس طرح پے در پہ آزمائشیں ان کے اوپر آ رہی تھی۔ تو اور کچھ صحابہ جو ہیں ان کے تو حوصلے جواب بھی دے رہے تھے، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا ہے کہ کب کیا چیز ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ اسرا معراج جو ہے وہ بالکل رسالت دینے کے شروع کے اس میں کروا دیتا، شروع میں یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا کب مناسب موقع ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے ہر مظلوم کو، ہر مظلوم کی آہ کو، ہر مظلوم کو جو مدد کی ضرورت ہے، پر اللہ نے اپنے لیے ایک سنت ہے، اس کا جو طریقہ وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ فیل کرتا ہے، اور ہمیں اپنے رب کی حکمت اور اس کے علم پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی توکل، اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ کے لیے ہی رکھنا۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کریں، اس کا مطلب ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور چونکہ مشرکین مکہ سے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، تو چونکہ بنی اسرائیل جو اس وقت یہودی جو کہلاتے تھے اپنے آپ کو، وہ مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ مکہ میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ بہت جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ
یہودیوں سے پڑھنے والا ہے، دوسری طرف کہ ان یہودیوں کے جو علمی برتری مشہور تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ان کے پاس تھا جس کے بارے میں وہ مشہور تھے، نبیوں کی اولادوں کے طور پہ وہ مشہور تھے، ایک خاص اس لحاظ سے ان کا مذہبی مقام تھا، حالانکہ بہت کمزور تھے۔ اوس اور خزرج کی جو ہے وہ لڑائیوں کے اندر یہ سب سے زیادہ مارے جاتے تھے ایک دوسرے کی لڑائی میں، لیکن پھر بھی ان کا ایک تقدس تھا، ایک معاشرے میں ایک انہوں نے اپنی جو ہے وہ آئیڈینٹی، ایک شخصیت بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ بھی ان کی اصلیت کھولنا مشرکین مکہ کے اوپر، اور خود ان کو یہ وارننگ کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پے در پہ کس قدر تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر چکا ہے، کتنے تمہیں موقع دے چکا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی تھی جو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو دی گئی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ کتاب بھی ہدایت کا ذریعہ تھی، یہ کتاب بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اگر تم اس کو پڑھو تو پتہ چلے کہ یہ وہی کچھ بتاتی ہے جو اس کتاب میں لکھا تھا، لیکن اب تمہیں اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کیونکہ تم نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی، بدل کے رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو، تو اب اس کو صاف کر کے جو اس میں وہی جو پیغام آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اس کے اندر جو چیزیں تم لوگوں نے شامل کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر جو تحریفیں کر دی، ان کو ہٹا کے جو اصل پیغام ہے اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن کی صورت میں تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ وہ بھی ہدایت کا ذریعہ تھی وہ کتاب بھی، یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اگر تمہاری خواہش یہی ہے، اگر تم ہدایت حاصل کرنے والے ہو اور چاہتے ہو کہ ہدایت تمہیں ملے۔ یہ سب اگر تمہارا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی گرج ہے تو سن لو کہ نہیں ہونا چاہیے، وہی درست راستے کے اوپر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تمہارا پہلا درجہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ کہ تم بنی اسرائیل ہو، تمہیں موسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف بھیجے گئے توریت دے کے یا ایک کتاب دے کے۔ اب اس سے بھی بڑا تمہارا میرٹ کیا ہے؟ وہ یہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، کہ تم ہم جانتے ہیں کہ بلکہ اگلی بھی اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جب پھیل گئی یا کہہ لیں کہ بڑھ گئی، اور پھر نوح علیہ السلام ان کی طرف آئے، تو جب نوح علیہ السلام آئے تو اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے، شرک کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بھی برائیوں میں انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ پورے روئے زمین پہ صرف وہی قوم تھی، تو ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ یہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا انسانیت کے لیے رحمت نہیں ہے کہ جب ایک برا کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو یہ دنیا ایک تالاب ہے، یہ یہاں پر انسانیت جو ہے اس دنیا کے اندر جو بھیجی گئی ہے ان کے اوپر ایسے انفلوئنسز نہ رہیں، ایسی برے لوگوں کا غلبہ نہ ہونے پائے، کیونکہ برائی کی سب سے بڑی کشش جو ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ برائی آپ دیکھیں اپنے ارد گرد بھی، اگر آپ دیکھیں ہم اپنی ذات کے اندر بھی دیکھیں تو برائی کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے برائی کی طرف طبیعت بھی زیادہ مائل ہوتی ہے، نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے نیکی کی طرف طبیعت بھی اتنی مائل نہیں ہوتی۔ تو اگر برے لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو ان کا غلبہ ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ صفائی کر دی،
اتنی بری قوم تھی وہ کہ جس کو 950 سال تک ایک نبی توحید کی دعوت دیتا رہا، انہوں نے اپنے بت پرستی کو نہیں چھوڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، اور صرف ان کے ساتھ ایمان لانے والے 12 72 32 جتنے بھی تھے، صرف وہی لوگ تھے جن کو بچا لیا گیا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم تو ان کی اولاد ہو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کیا اپنے لیے، اور ان کی اولاد ہونے کا کی شان یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عقیدہ تھا جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا گیا تھا. تو اللہ نے تمہیں خاص کیا، خاص لوگوں کی اولاد بنایا، اور اب تمہاری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو. کیونکہ اگر تم ان کی اولاد ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کس وجہ سے وہ مقام دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی. انہ کان عبدا شکورا، اور وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. تو تم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بنو ان کی طرح. اور شکر گزاری کا کیا تمہارا یعنی اس وقت کس طرح تم اپنی شکر گزاری کا اظہار کر سکتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ان کا انکار نہ کرو، کیونکہ اب وہ ہیں وہ ذریعہ جن کے ذریعے سے تمہیں توحید کی صحیح تعلیم دی جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے یہ میرٹس بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چھوٹی سی چند جملوں میں ان کی طویل جو ہزاروں سال پہ مبنی تاریخ ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 4 جملوں کے اندر، 3 4 آیتوں کے اندر سرسرن بیان کر دیا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، تو اب دیکھنے والوں کے لیے تو بس ایک قبر ہے جس میں مردہ ہے، لیکن اس مردے کو اپنے سارے کرتوت بھی پتہ ہیں، اس کو اپنی گناہوں کا بھی پتہ ہے، اس کو اپنی نیکیوں کا بھی پتہ ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے قبر کے اندر وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ میں اسی کا حقدار تھا. تو یہی بنی اسرائیل کو جو پوری ڈیٹیل نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہی، تو بس وہ ان چند جملوں سے ہی ان کو پورا پتہ ہے اچھی طرح کہ ہماری کیا تاریخ رہی ہے، اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر انتباہ کر دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اب یہ صفت یہ ہے کہ جو بھی ان کی بھلائی چاہتا ہے اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں. یہ ان کی نیچر میں یہ بات آ گئی اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ سر بلند کیا، ان کو چنا باقی قوموں کے اوپر، اور ان کو یہ حیثیت دی کہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے چنندہ قوم ہے. کس لیے چنا؟ اس لیے نہیں کہ بڑے حسین تھے، مالدار تھے، یا ان کے اندر کوئی اور خصوصیت تھی. کس لیے کہ ان میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے، اور یہ نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان سے اس بات کی توقع تھی کہ یہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلائیں گے. سب سے پہلے خود اس پہ عمل کریں گے اور پھر اللہ کے پیغام کو، کیونکہ انسانیت تو بڑھتی جا رہی تھی نا، اس طرح تو نہیں تھا کہ جدھر حضرت آدم آئے، حضرت حوا آئی، بس ادھر ہی وہ لوگ تھے. نہیں، دنیا تو پھیلتی جا رہی تھی، انسان تو پوری دنیا کے کونے میں پھیلنا شروع ہو چکے تھے. تو اب ان کا کام یہ تھا کہ جتنی انسانیت بڑھتی جائے اتنا یہ پھیل کے دوسرے کونوں میں جا کے اور ان کو توحید کی دعوت دیں. پر انہوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ انہیں چن لیا گیا ہے، تو اب ان کا کام ہے کہ بس بیٹھ کے حکمرانی کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے بتاتے رہے.
اور اس سلسلے میں جو گناہ کرنا چاہیں کر لیں اپنے لیے، جو حلال کرنا ہے کر لیں، جو حرام کرنا ہے کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر یاد دلایا کہ یہ جو تمہاری سرکشی ہے کیا گیا تھا، اور اس ذلت اور تباہی کی خبردار کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ نبی بھیج کے، نبی اور رسول آتے، ان کو تنبیہ کرتے، ان کو بتاتے، جس طرح داؤد علیہ السلام نے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح نبیوں نے اور رسولوں نے آ کے ان کو بتایا کہ تم ایسے کام کیوں کر رہے ہو، بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہو، تم کیوں جو ہے وہ اپنے بچوں کے، ان کے اندر تو یہ بات بھی آ چکی تھی کہ اپنے بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو یہ اپنے بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے اللہ کے نام کے اوپر کہ اپنے گناہوں کو پاک کر لیں اس کی طرف سے۔ اس سے اندازہ لگائیں کیسے کرسچنز کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہونا اور پھر ان کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ خود یہ کیا، تو ان کے لیے آسان تھا اس قسم کے آئیڈیا کو پروموٹ کرنا عیسائیوں کے اندر بھی۔ تو بہرحال یہ حضرت آدم اور دوسرے مختلف جو وہ ہیں نبی اور رسول، یسیع، یرمیہ، حزقیل، یہ سب یہ ان کو بار بار متنبہ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے اندر فساد مچایا۔ اب وہ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس قسم کا انہوں نے فساد مچایا، وہ یہ کہ فساد عظیم کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یعنی تم زمین میں فساد، ہم پہلے بھی پڑھ کے جا چکے ہیں، فساد کا مطلب ہے کہ نہ تو خود دین پہ چلنا، نہ کسی اور کو چلنے دینا، جو چلنا چاہے اسے بھی نہ چلنے دینا۔ تو نہ تو یہ خود دین کے وہ پیروکار رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے جس شریعت کو، اور نہ ہی یہ دوسروں کو اس پہ چلنے دے رہے تھے، اور پھر بڑی زیادتیاں اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کرتے تھے۔ اب اس کا کیا وہ ہوا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پس جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے ایک بابل، ایک بہت ہی وہ شہر تھا عراق میں، جو وہاں کا یعنی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، اور وہاں کا بادشاہ تھا بخت نصر۔ یہ اس نے جو ہے وہ اپنی طاقت کے زوم میں آ کے اور ان کے اوپر، یروشلم کے اوپر شدید قسم کی جو ہے وہ فوج بھیجی، وہاں پہ حملہ کیا اور بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا، اور بہت بڑی تعداد کو غلام بنا کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ جس طرح یہ فرعون کے غلام تھے، یہ دوبارہ اس کے غلام بنے، اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ ان کو یہ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو نبی تھے، رسول تھے ان کے درمیان، شعیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ارمیہ جو ہے ان کو قید کر لیا، اور جو کتابیں، اور وجہ کیا تھی کہ یہ تحریف کر رہے تھے توریت کے اندر، اس کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے، تو یہ نبی اور رسول ان کو روکتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، ایک کو قتل کیا، ایک کو قید میں ڈال دیا۔ کس قدر جسارت ہو گئی تھی ان کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے بخت نصر کے ذریعے ذلت اور رسوائی دکھائی، یہ قتل بھی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو غلام بھی بنایا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو یہ کس چیز کا وعدہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے؟
اور ہر ایک کے ساتھ ہے یہ وعدہ، صرف انہی کے ساتھ نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ وعدہ کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالی دوسروں کے ذریعے دوسروں سے شکست دلوائیں گے۔ اب یہ تو اللہ کے فیورٹس تھے نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ان کو تو دراصل ایسی کوئی پرابلم آنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے وہ رسوا کرایا، حالانکہ اگر اس لحاظ سے ڈیفینیشن دیکھی جائے تو یہ مسلمان تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ رتبہ بخشا تھا کہ یہ دوسروں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب تھے، تو اصولاً تو ان کو غالب آنا چاہیے تھا ہر ایک کے اوپر، لیکن جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتے ہوں، اللہ ان کے اوپر دوسروں کو مسلط کر دے گا، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والے ہوں، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے تو بنی اسرائیل نے چونکہ اتنی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے ان کو بتائی ہر بات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سزا دی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ غیر مسلموں کو وہ دے دی، ان کے اوپر غلبہ دے دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ اس کے بعد جب اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ اب یہ بخت نصر کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، پھر جالوت بھی قتل ہو گیا، تو اس کے بعد داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی سلطنت میں یہ پلے بڑھے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ غلبہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنے سرکش اور نافرمان تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، پھر دوبارہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا موقع دیا؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہ اصول پڑھ کے جا چکے ہیں کہ جب کسی بھی قوم کے اندر بڑا حصہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کا ہو اور ابھی غلبہ نہ حاصل کیا ہو بری سائڈ والوں نے، یعنی جو گناہ گار ہیں ان کا غلبہ نہ ہو گیا ہو، تو اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتے۔ تو اب ان کے اندر ایک ایسا طبقہ تھا، ایک جماعت تھی جو برائی سے روکتی تھی اور بھلائی کا حکم دیتی تھی، اور باقی پوری قوم جو ہے وہ نافرمان ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی وجہ سے، چونکہ جب تک کسی قوم کے اندر ایسے لوگ باقی رہیں گے، لازمی ہے کہ جو گناہ گار ہیں، جو برے ہیں، وہ کھل کے اپنی گناہ اور برائی کی دعوت نہیں دے سکیں گے لوگوں کو، کسی نہ کسی طرح وہ کنٹرول میں رہیں گے۔ تو اس لیے ان کے اندر بھی، چونکہ ابھی ایک ایسا حضرت داؤد علیہ السلام ہی اس کی سب سے بڑی مثال تھے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو، اور اگر شروع میں یہ بہت سرکش اور وہ قوم تھے بھی اور تھوڑے تھے جو نیکی کی طرف بلانے والے تھے، تو پھر حضرت داؤد کی سلطنت میں یہ بڑھ گئے، ان کی تعداد بڑھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو دوبارہ غلبہ دیا، ان کو مال دی، اولاد دی، مدد دی، اور پھر ان کو پہلے سے تعداد میں بڑھا دیا۔ اللہ اپنے احسان کا ان کے اوپر جو ہے وہ اظہار فرما رہے ہیں، اور یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے معافی مانگی، جیسے انہوں نے اپنی اصلاح کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو پرانی غلطی تھی اس کو معاف کر دیا اور درگزر کر دیا اس سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی۔ یہ بھی ایک اصول ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نیکیاں کرنے والے ہیں، اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں، یا اگر ہم کوئی چھوٹی موٹی کوئی بھی قربانی دے رہے ہیں اپنے دین کے راستے میں، تو ہم اللہ پہ احسان ہی کریں،
اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اصلاح کی تھی تو اللہ نے بھی اس کا بدلہ تمہیں فوراً دے دیا. تمہاری برائی کو جو ہے وہ بھلا دیا، اس کو معاف کر دیا تمہیں، اور اس کے جو تم نے اصلاح کی تو اس کے بدلے میں تمہیں اس دنیا میں دوبارہ غلبہ بھی دے دیا. تو تمہارے اپنے لیے ہی تھا وہ جو کچھ تھا، دوبارہ تمہیں سرکشی نہیں کرنی چاہیے تھی. اصولاً ایک انسان جب اس پہ کوئی احسان کرے تو اس کے ذہن میں پھر یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ اپنے محسن کے ساتھ وہ دوبارہ کسی قسم کی کوئی سرکشی کرے، کسی قسم کا کوئی برائی کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں یا بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. پہلے مشرکوں کا ان کے اوپر غلبہ ہوا، اور پھر رومیوں کا. یہ بھی آئیڈولیٹر مشرک ہی تھے. ان کا بادشاہ ٹیٹس تھا، اس کو تو انہوں نے خود دعوت دی تھی کہ ہمارے اپنے اندر کے جو خانہ جنگی وہ ہم سے قابو نہیں ہو پا رہی تو تم آ جاؤ. اتنی ان کے اندر جو ہے وہ گمراہی اور اخلاقی طور پہ یہ ختم ہو چکے تھے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اچھا پہلا ان کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلی دفعہ جو ذلیل اور خوار کیا وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک نبی کو قتل کیا، ایک کو قید خانے میں ڈال دیا. دوسرا جب انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی یہ سازشیں کرنے لگے. اور کس کے ساتھ مل کے؟ اس رومی بادشاہ کے ساتھ. یعنی ان کا ایک طریقہ ہی بن گیا تھا نبیوں اور رسولوں کو قتل کرنا، ان کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا. تو اب ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی. ان کو قتل کرنا، ان کو قید خانے میں ڈال دینا، ان کے خلاف سازشیں کرنا. تو جب انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پر رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ کو تو زندہ اٹھا لیا اپنے پاس، لیکن ان کے اوپر جو رومی بادشاہ تھا ٹیٹس، اس کو ان پہ مسلط کر دیا. اس نے پھر یروشلم پہ دوبارہ اسی طرح حملہ کیا جیسے بخت نصر نے کیا تھا، اور اسی طرح ان کے کشتوں کے کشتے لاشوں کے لگا دیے. خوب قتل عام کیا اس نے بھی، اور بہت ساروں کو اس نے بھی قیدی بنا لیا. اور پھر اس کے بعد ان قیدیوں کو یہ نہیں ہے کہ جس طرح صرف اپنے غلام بنایا ہو، مختلف مارکیٹوں میں بیچا. دنیا کی مختلف کہیں پہ یہ جو ہے ان کا کام تھا کہ یہ جانوروں کی طرح جانوروں کے ساتھ رہیں، کہیں پر ان کے ساتھ جو ہے غیر انسانی طور پہ ان سے کام لیا جاتا تھا. کہیں پہ ان کی عورتوں کو پروسٹیٹیوشن کے لیے یا اپنے حکمرانوں کی عیاشی کے لیے انہوں نے وہ کر لیا. سوچیں ایک مسلمان قوم کا حال ہے یہ ہوا ان کے ساتھ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معصیت کی. تو ان کے مال لوٹے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو یہ تھی توریت اور انجیل، جس میں بے شک انہوں نے چینج کر دیا تھا، پر تھا تو اس کے اندر اللہ کا کلام کچھ نہ کچھ، اس کو بھی انہوں نے اتنی اس کی ساتھ جو ہے وہ بے عزتی کی اس کی کہ پیروں کے تلے اس کو روندا. اور جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا جس کو سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروایا تھا، جو ان کا محل، وہ بھی اس نے ختم کر دیا اور ان کو بیت المقدس سے نکال دیا. یہ مسلمانوں نے تو نہیں ان کے ساتھ کیا تھا، آج یہ بدلے لے رہے ہیں مسلمانوں سے، یہ کہہ کہ مسلمانوں نے ہمیں نکالا یہاں سے. مسلمانوں نے تو کبھی نہیں کیا تھا. ان پہ تو ہمیشہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے غیر مسلموں کو ہی ان کے اوپر غلبہ دیا.
اور اس ٹائم کی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بعد 70 سال کے بعد، یعنی ان کے اٹھائے جانے کے 70 سال کے اندر اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا دنیا والوں کے سامنے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ موقع دیا، اور یعنی اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. یہ اب پھیل تو گئے پوری دنیا کے اندر، جو ہے ان کو مختلف علاقوں کے اندر ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر دیا، جیسے کہ پچھلی شریعتوں میں ہوتا رہا. جس نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ان کو پورا پورا ختم کیا، ان کو نہیں کیا ختم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان پہ حجت تھے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے واپس آئیں گے، اور اسی لیے ان کے ہاتھوں انہیں ختم کروائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد جب ان کے ساتھ یہ سب ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے. یعنی یہ دو رسوائیاں تم نے دیکھی، اتنی ذلت آمیز رسوائیاں دیکھی، اتنی بری شکست تمہیں ہوئی، اتنا تمہارا جو ہے وہ تمہارے نسل کی نسل کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا غیر مسلموں نے. اب شاید سدھر جاؤ. اب تم پہ کیا رحم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا. اب یہ تمہارے لیے ذریعہ ہے دوبارہ اپنا مقام حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ، امید ہے کہ شاید کہ تمہارا رب اب تم پر رحم کرے. اب بھی اگر اصلاح کر لو تو اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے، اب بھی اگر اصلاح کر لو. لیکن وہی ہوا جو ان کی سرشت میں تھا. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرایا. تو پھر تیسری دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں، اب یہ مسلمان نہیں رہے تھے، پہلے یہ مسلمان تھے اور غیر مسلموں سے ان کو شکست دلوائی. اب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی چھینا، ٹائٹل بھی لے لیا، اور وہ دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو. اب ان کو لیڈرشپ مل گئی، اور اس کا اظہار ہو گیا جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کی، جن کے ساتھ اللہ کے رسول بڑی اچھی ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی، اور یہ ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب پہ مبنی ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہودیوں کو بقا دی، وہ تو ختم ہونے والے تھے، اوس اور خزرج کی لڑائیوں میں مارے جاتے سارے کے سارے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو عزت سے اپنا اہلائے بنایا اور مدینہ میں ان کو رہنے کی جگہ دی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی جو ان کی سرشت میں پڑی ہوئی تھی سرکشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے نبیوں اور رسولوں اور اس کے پیغام کے ساتھ، انہوں نے وہی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پھر اللہ نے دوبارہ انہیں تیسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے ذلیل و خوار کیا، اور ان کو مدینے سے اور خیبر سے بھی نکلنا پڑا. آج بھی اگر خیبر کا ذکر آپ ان کے سامنے کریں، ان کے دل کا سب سے بڑا دکھ کہ ان کو خیبر سے نکال دیا گیا، جو ان کی سب سے زرخیز اور امیر تھے، جس کی وجہ سے یہ ساری مدینہ کے اوپر راج کرتے تھے اپنے سودی کاروبار کی وجہ سے، وہ ان سے چھین لیا گیا. کچھ نہیں ان کے پاس بچا، رسوا ہو کے نکلے وہاں سے. اور یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ تینوں قبیلوں کو نکال دیا گیا تھا، ہر ایک کو موقع دیا گیا، ہر ایک نے وہی کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو تیسری دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، تیسرا فساد برپا کیا انہوں نے، تیسری دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا. پھر انہیں موقع دیا، جو ان کے بچے کھچے تھے وہ دنیا میں کچھ جا کے یورپ میں بس گئے، کچھ جا کے امریکہ میں بس گئے، کچھ پھر انہوں نے ہولوکاسٹ کے نام کے اوپر ہٹلر کے ظلم و ستم کو بہانہ بنا کے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کیا دنیا کے سامنے.
اور پھر جن دنیا میں جن لوگوں نے ان کو اپنے پاس رکھا، ان کو پناہ دی، جس طرح عثمانی سلطنت والوں کے اس میں، اور وہی انگریز لکھتا ہے کہ اس کے بعد جو دوسری دفعہ ان کو بقا ملی وہ عثمانیوں نے دی ان کو، ورنہ تو یہ پوری دنیا میں رول جاتے ہیں، ان کو کوئی جگہ نہ ملتی رہنے کی۔ عثمانی سلطنت میں یہ رہتے تھے اور برابر کے انسانی حقوق ان کو حاصل تھے۔ پھر انہوں نے دوبارہ وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی، ان کے خلاف سازشیں کی، یورپ میں رہے تو وہاں پہ یورپ میں وہاں کے لوگوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جہاں جاتے ہیں گند مچاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا چوتھے فساد کی وجہ سے، اس چوتھے فساد کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر رسوا کیا، ذلیل اور خوار ہو کے امریکہ سے نکالے گئے، برطانیہ سے نکالے گئے، یورپ کے ملکوں نے ان کو نکال دیا، جرمنی نے ان کو جو سب سے زیادہ ان کے پناہ دینے والے اور سب سے زیادہ ان کے وہ تھے، ہٹلر کی وجہ سے ان کے سب سے بڑے ہمدرد بن گئے، انہوں نے بھی ان کو نکال دیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہماری جڑیں کاٹنا شروع ہو گئے۔ کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو روتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمیں تو ہر ایک نے نکال دیا، بھائی تم نے حرکتیں ہی ایسی کی، کبھی تم رہنے ہی نہیں دیتے کسی کو سکون سے آرام سے۔ پھر اس کے بعد جب ہر جگہ سے نکال دیے گئے، اور پھر البتہ یہ بھی مسلمانوں کی کمزوری تھی کہ اب جب چوتھی دفعہ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا تو بجائے اس کے کہ یہ جو ہیں وہ اور زیادہ دنیا میں خوار ہوتے، ان کو جو ہے وہ ان مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، مسلمانوں کی آپس کی جو ایک عصبیت تھی، جو اپنی قومیت تھی، عرب اور ترک اور تو مغل اور فلانا اور ڈھمکانا، اس عصبیت کی وجہ سے ہم اتنے بٹ گئے کہ انہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اسی بیت المقدس میں لا کے ہمارے سینے میں ان کو خنجر کی طرح گھونپ دیا۔ آج بیٹھے وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ناجائز قبضہ کر کے، اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح کا انتظار کریں جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، حالانکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس مسیح کو تو، اس مسیح کو تو انہوں نے خود قتل کرنے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ان کو پورا اس بات کا یقین ہے کہ اب جو آئے گا یعنی دجال وہ ان کو بچا لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو انہی کے خاتمے کے لیے آ رہے ہیں، حجت تمام کرنے آ رہے ہیں، اپنا پیغام دیں گے، جو قبول کر لے گا بچ جائے گا، جو نہیں قبول کرے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دجال سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے ذریعے ختم کر دیں گے۔ اور اس طرح اس قوم کو بھی وہی عذاب دے دیا جائے گا جو ہر اس قوم کو دیا گیا جس نے اپنی نبی یا رسول کو ایز اے ہول، ایز اے نیشن جو ہے وہ جھٹلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری تاریخ کے اندر ہر قسم کی مثالیں، انسان کو کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی صرف اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے جو زندگی کا مقصد ہے اس کو پورا کرے، کیسی کیسی سہولتیں دی، کیسی کیسی آسانیاں دی، کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا، کیسی بری حالت سے نکال کے اچھی حالت کی طرف لایا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن جس نے اس کے باوجود اللہ کے ساتھ سرکشی کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ یہاں پہ کبھی بھی باطل کو پورا غلبہ نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، نہ آج دیں گے، نہ کل دیں گے، نہ پہلے دیا تھا۔ بس مسلمان کو اس بات کے اوپر پورا اعتبار ہونا چاہیے اور اسی لحاظ سے اس کو اپنے کام پہ لگے رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وَإِنْ أُتُّمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور وہ ہوا پھر ان کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تیسری دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی، اور پانچویں اور آخری دفعہ ہوگا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں۔ اس سے پہلے کچھ احادیث ملتی ہیں کہ جس کے اندر مسلمان اور عیسائی مل کے اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ اس سے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ وہ بھی ہو جس میں مسلمان اور عیسائی مل کے یہودیوں سے لڑیں، واللہ عالم بالصواب۔
لیکن جو آخری ان کی رسوائی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ہوں گے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لیکن اگر تم اپنی سابق روش کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اب یہ خطاب یہ نہ سمجھے کہ چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو انہی سے خطاب ہو رہا ہے، ان سے انڈائریکٹ خطاب ہے۔ ڈائریکٹ خطاب کیونکہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مشرکین مکہ سے ہی ہے، تو یہاں پہ بھی انہیں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کی داستان جو کہ سب سے طویل ہے، تم تو ابھی کچھ سالوں سے ایسے ہوئے ہو نا، بنی اسرائیل کو دیکھو جن کی داستان سب سے طویل ہے، سب سے زیادہ لمبی تاریخ ہے ان کی، اس میں اللہ نے کیسے انہیں عروج اور کیسے زوال دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے ہر شے کے اوپر۔ تو ان کو یہ داستان سبق سکھانے کے لیے کہ جو بھی اللہ سے سرکشی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا، اسی انجام سے وہ دوچار ہوگا۔ تو ابھی بھی مخاطب مشرکین مکہ ہی ہیں، مثال بنی اسرائیل ہے، اور یہ وہ بنی اسرائیل جن سے پھر لیٹر آن یہ ڈائریکٹ میسج ان تک پہنچا کہ اب باز آ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے، یعنی کن کی طرح؟ بنی اسرائیل کی طرح، ان کا یہ سارا، اور میں آپ سے بار بار اس بات کو دہراتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہم بار بار اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ جب آخرت کے بارے میں انسان کا ایمان تھوڑا سا متزلزل ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے ظلم کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ساتھ نافرمانی اور سرکشی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے، ذکر کس کا ہو رہا تھا پیچھے؟ بنی اسرائیل کا، ان کی سرکشیوں کا۔ کیوں وہ ایسا کر رہے تھے؟ کیونکہ آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا۔ جو کچھ وہ آخرت کے بارے میں گمان لگا کے بیٹھے تھے ویسا نہیں ہونا تھا، اور ان کی اپنی بیان کی ہوئی جو آخرت کے بارے میں ان کی جو سوچیں تھیں اس کی وجہ سے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ جو، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی کچھ نہیں ان کے ٹائٹلز کو بیان کیا کہ جو ایسا نافرمان ہوگا، جو ایسا سرکشی کرے گا، جو نبیوں کو قتل کرے گا، جو کتاب کی تحریف کرے گا، جو رسولوں، نہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو اب تم کون سا رویہ اختیار کرو گے؟ اسرائیلیوں والا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والا؟ ایک طرح سے مشرکین مکہ سے یہ سوال کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر اس شخص سے یہ سوال کریں کہ جس کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے قرآن اگر تو اس کی زندگی میں ہدایت کی کمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سیدھی راہ پہ چلے تو قرآن کو پکڑے۔ جب وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو لازم ہے کہ اس کے لیے بشارتیں، کیونکہ اپنی جتنی بھی تھوڑی بہت کوشش کر کے وہ اس پہ چلنے کی کوشش کرے گا اللہ کی خاطر، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے گا۔ اصل چیز تو کوشش ہے، پرفیکشن نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کمال نہیں چاہیے۔ کامل انسان تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کمال پہ کوئی پہنچا تو وہ اللہ کے رسول تھے یا پھر نبی اور رسول تھے۔ اگر کوئی کسی قسم کا کوئی کمال انسان کو ملتا ہے تو وہ تو بس وہی مثال ہے، اس کے بعد کوئی نہیں کامل ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کمال چاہیے بھی نہیں، کوشش چاہیے۔ اس کوشش میں اتنی تڑپ ہونی چاہیے، اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ جتنا بھی تھوڑا بہت انسان کرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔
اور جو پھر یہ جان لینے کے بعد اس کا انکار کرے گا تو گویا اس نے ان ساری قوموں جیسا رویہ اختیار کیا جنہوں نے اپنے لیے خود اللہ کے دردناک عذاب کو دعوت دی۔ تو یہ سوال ہے ان سے، مشرکین مکہ سے اس وقت یہ سوال تھا کہ پھر تم کس کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا اب بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے؟ پھر اس کے بعد جو آگے کی آیتیں ہیں جس کے اندر پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالی انسان کی ایک جو عجلت پسندی ہے اس کا ذکر کریں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج رکتے ہیں کہ جو بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو ہماری زندگیوں سے متعلق، ہمارے ایمان کی مضبوطی سے متعلق جو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ دے، اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا لے، ان میں سے نہ بنائے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دردناک عذاب کی خبریں دے رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا وکثیرا فی الدنیا والآخرہ، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔